بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری آج ایک ہی شیئر کرنی ہے، سٹوری بڑی اہم ہے۔ میں نے جہانگیر ترین صاحب سے بڑی خصوصی گفتگو کی ہے فون پر، وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی کیونکہ اس میں بہت بڑی بریکنگز ہیں۔ دو تین باتیں تو انہوں نے جو میرے ساتھ ڈسکس کی ہیں کہ نقوی صاحب، اور خصوصی کہا ہے کہ یہ پہنچا دیں بات، تو وہ بڑی میرے لیے بھی بڑی بات، ایک الارمنگ اور بہت بڑی بریکنگ ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جناب کل سے آج سے کہ جناب کو منی لانڈرنگ کے مقدمات بن گئے ان پہ، ان کے بیٹے کے خلاف اور سارا کچھ دنوں سے جہانگیر ترین صاحب زیر عتاب آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، میری بھی ان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ خیر، اب بات یہ ہے، پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ میرا ان سے ہو سکتا ہے سیاسی نظریاتی اختلاف ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں ہے، ہر کسی کو حق ہے۔ آپ بہت ساری باتوں کے حوالے سے، مطلب ماضی کی ان کی جو پالیٹکس رہی اس حوالے سے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب سی، مذاق سی نظر آتی ہیں۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناءاللہ صاحب پہ منشیات کا جب کیس بنایا گیا اس وقت، اور وہ ہم بیٹھے ہوتے تھے پریس گیلری میں بھی، اور جناب وہ جھوٹی قسمیں جان اللہ کو دینی ہے، اور اس حوالے سے جب شہریار افریدی صاحب نے بار بار کہا تو بڑا ایک عجیب و غریب سی، ایک مخمصہ سا، ایک بڑی پتہ نہیں کیفیت ہوتی تھی، اور ہر بندہ کہتا تھا کہ یار اگر رانا ثناءاللہ پر مقدمہ بنانا ہی تھا تو کوئی ان پہ کوئی مذہبی شدت پسندی، کوئی دہشت گردی، کوئی اس ٹائپ کی جو ان پہ الزامات رہے ہیں ماضی میں، یہ کیا کہ ان پہ جو ہے نا آپ نے اس طرح کا مقدمہ بنا دیا کہ ایک منشیات کا، جسے کوئی ماننے کے لیے، ایون پی ٹی آئی کے لوگ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اسی طریقے سے میں نے ان سے بھی ڈسکس کی، جہانگیر ترین صاحب سے بھی، اور ویسے بھی میں مختلف دوستوں سے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یار آپ کسی پہ الزام لگائیں، ٹھیک ہے، ایک بزنس مین ہے، وہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، مثلاً ان پہ ایک انسائڈ ٹریڈنگ کی جو ہے نا وہ بنا تھا، ان پہ الزام لگا تھا، خود جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اس میں بھی ذکر تھا، اس میں نے ویڈیو بھی کی تھی۔ اب اس ٹائپ کی چیزیں نا وہ سمجھ آتی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جناب کی ایسے بندے پر جو کہ جی وہ منی لانڈرنگ کریں گے، وہ جناب اس طریقے کے تو آپ نے شہباز شریف صاحب پہ بھی الزامات لگائے، اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کی چیز تھی 2012 2015 سے لے کر جناب وہ شروع ہوئے تھے، تو پھر ادارے کدھر سو رہے تھے؟ اچھا، پھر میری ان سے باتوں میں بتاتا ہوں کہ وہ بڑی اہم باتیں ہیں، کہ دو تین باتیں تو انہوں نے اہم، اور خاص طور پہ ان باتوں میں ایک بات تو انہوں نے بہت ہی اہم بات کی نا کہ یہ تو پہنچا دے نا۔ میں نے کہا اچھا چلے پھر ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ ایک اور بھی بہت بڑی بریکنگ ہے جناب، اور مجھے خود پی ٹی آئی کے بڑے کلوز سرکلز نے بتائی ہے کہ جناب خان صاحب کی شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹا سلانے والی ہے۔ اور میں نے پوچھا وہ کیوں؟ میں نے پوچھا یہ تو میں کل سے پرسوں سے سن رہا ہوں کہ جو ری شفلنگ ہونے کو ہے کیبنٹ کی، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب کی ہو سکتا ہے وزارت بھی تبدیل ہو جائے، وہ وزارت کیا پتہ فواد چودھری صاحب کو مل جائے، کیا پتہ کسی اور کو مل جائے۔ تو یہ بھی ایک سنوائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں وہ ایک بات ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کی وزارت بھی تبدیل ہو، لیکن ان کے ساتھ جو شیخ صاحب کے ساتھ جو خان صاحب کی ٹسل آنے والی ہے، وہ اس کا سبب بھی جہانگیر ترین صاحب ہے۔ میں نے کہا وہاں وہ کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کہ خان صاحب نے پریشرائز کیا ہوا ہے اس وقت شیخ رشید صاحب کو کہ آپ جہانگیر ترین صاحب کو یا ان کے بیٹے کو گرفتار کریں۔ تو اصل میں شیخ صاحب جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، شیخ صاحب بڑے ایک بنجھے ہوئے سیاستدان ہیں، ایک اپنا جو ہے نا ان کا ایک سیاسی کیریئر ہے، اور پھر وہ خان صاحب کی طرح اس طرح سے نہیں ہے نا کہ جناب ایک رو میں بہہ جائیں۔ اور دوسری بات یہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کن کے بندے ہیں، اور تیسری بات یہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ویسے یاروں کے یار ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو مشہور ہے، جن لوگوں کی گارنٹی پہ شیورٹی پہ وہ آئے تھے، وہ بھی ان کو پتہ ہے۔ تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کو مجھے ہنسی آ رہی تھی، اور پھر ہنسی نہیں بلکہ مجھے تعجب بھی ہو رہا تھا، اور ساتھ ایک فیکٹ بھی کہ بھائی وہ جیسے حضرت علی کا قول ہے نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو میں نے بھی ان سے پوچھا معاف کیجیے گا کہ میں نے بھی کہا کہ خان صاحب یہ بتائیں، میری یہ گفتگو ہوئی ہے، میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، کہ یہ بتائیں
کہ یہ کیا مسئلہ ہے، آخر یہ آپ کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یہ سب بکواس ہے، اور جب یہ میں باہر تھا میں علاج کے سلسلے میں، تو اس وقت بھی مجھے ایک انکوائری لیٹر، ایک کال آف لیٹر مجھے بھجوایا گیا تھا، اور وہ لیٹر انہوں نے مجھے بھی بھجوایا ہے، وہ لیٹر میں نے پورا پڑھا ہے، اور ان پہ جو الزامات اور جو کوسچنز، انہوں نے ہر کوسچن کا بڑا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ اصل میں نے آپ کو بتایا مجھے چاہے وہ کلثوم نواز صاحبہ کی بیماری ہو، چاہے وہ باقی کوئی پالیٹکس ہو، چاہے وہ جہاز بھر کے لانا ہو، چاہے وہ مختلف حوالوں سے وہ ہو، مجھے بہت سارے چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے ساتھ بھی کسی حوالے سے بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہو تو پھر ایک صحافی کا، ایک تجزیہ کار کا حق بنتا ہے، اس کا کم از کم ایٹ لیسٹ اس کی جرنلسٹک ایتھکس، اس کو یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے لیے آواز بلند کریں، اور کم از کم یہ نہ ہو کہ جناب کسی اور وجہ سے آپ کو اگر سکور سیٹل کرنا ہے، اس سکور کو سیٹل کرنے کے لیے آپ اس کا کوئی دوسرا چیپٹر کھول دیں، اور وہ ایسا چیپٹر کہ کوئی ماننے کے لیے تیار بھی نہ ہو کہ جناب آپ یہ دیکھیں جہانگیر ترین صاحب، اب کل کو کوئی کہہ رہے کہ جہانگیر ترین نے ٹیرر فائنانسنگ کی ہے، اب کوئی مانے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہے، میں بتاتا ہوں کہ بہت 2-3 باتیں انہوں نے مجھ سے بہت اہم ترین، یعنی جہانگیر ترین صاحب نے اہم ترین باتیں کی ہیں۔ تو اب اس کے بعد جو ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس حق میں ہوں کہ اگر انہوں نے بالفرض منی لانڈرنگ کی ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، ان کو قانون اور آئین کے دائرے میں لانا چاہیے، ان کو پورا اپنا صفائی کا موقع بھی ملنا چاہیے، اور پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو پھر بات یہ ہے کہ جو ان کی پگڑی اچھلے گی اور جو اچھالی جا رہی ہے، اور وہ اگر آج سے 1 مہینہ بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، ایون سال بعد وہ کلیئر ہو کہ جناب ایک خبر آتی ہے کہ باعزت بری ہو گئے ہیں، ٹھیک، اور انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی، تو جو ان کی عزت تار ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھلے وہ جہانگیر ترین صاحب ہوں، بھلے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، بھلے وہ حمزہ شہباز ہوں، بھلے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، بھلے وہ نواز شریف صاحب، بھلے وہ کوئی بھی ہوں۔ تو اب مسئلہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے چاہے وہ کوئی پیپلز پارٹی کی ہوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک رواج سا بن گیا ہے کہ آپ کسی کی عزت کو اس طریقے سے تار کریں۔ انہوں نے کہا نقوی صاحب مجھے انہوں نے ایک انکوائری لیٹر بھجوایا، وہ لیٹر انہوں نے مجھے بھی بھجوایا، اس کا انہوں نے ڈیٹیل سے جواب دیا ایک سوال کا۔ انہوں نے کہا ان کو میں چیلنج کرتا ہوں، ہماری وہ آڈٹ بھی ہوئی ہے، چیلنج کرتا ہوں کہ اگر وہ جتنا $7.4 ملین کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے، 1 روپیہ بھی اس میں ثابت کر دے منی لانڈرنگ، اور 1 روپیہ بھی اس میں ثابت کریں کہ جناب میرے بیٹے نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور جو ہم نے وہ کہتے ہیں کہ جی جو بانڈ ہوں یا جو بھی جو ڈالر ہوں خریدے، یا جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات، دوسری بات میں نے کہا کہ یہ کیوں سے میں وہ اس بات پہ آتا ہوں، وہ مجھے بھی بڑی حیرانی ہوئی کیونکہ آج وہ بڑے خیر کول مائنڈڈ ہیں، لیکن اپنے مزاج کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں 2-3، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اب بات یہ ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آخر یہ کیا وجہ ہے خان صاحب کہ بھئی کپتان صاحب آپ سے کیوں غصے میں ہیں اتنے، یا کون لوگ ہیں یہ، کیا آپ کے خلاف یہ کیوں پڑ گئے ہیں، یا اس طریقے سے آپ کے پیچھے؟ انہوں نے کہا نقوی صاحب بات یہ ہے کہ میری کچھ لوگ سلو کروانا چاہ رہے تھے کپتان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے وہ پروسیس جو ہے کافی قریب ہو گیا تھا، تو پھر کچھ ایک ٹولہ ہے، اس ٹولے کو یہ چیز قبول نہیں تھی، اور اس ٹولے نے جو ہے سارا اچھا خیر میں نے ان سے دوسرے کوشچن کرنے تھے، لیکن اب بات میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ اگر اس ٹولے نے ہی خچ ماری ہے، اور جو کہ ماری ہوگی ڈیفینیٹلی، اور وہ سارا کچھ ہی اس ظاہر ہے گروپنگ ہوتی ہے اور وہ ہر پارٹی میں ہوتی ہے، صرف تحریک انصاف میں نہیں ہوتی، تو پھر لیکن خان صاحب بھی کان کے اتنے کچے تو ہیں کہ وہ اسی ٹولے کے اس میں آ گئے، اسی لہر میں بہہ گئے، اور انہوں نے اتنے سارے ان کے احسانات بھی نہیں وہ کیے، اور ساتھ ہی انہوں نے، آپ یقین کیجئے کہ جہانگیر ترین صاحب نے ساتھ ہی مجھے کہا کہ نقوی صاحب یہ آپ بتا دیں کہ میرا صبر کا پیمانہ جس دن لبریز ہو گیا ابھی میں چپ ہوں۔ یہ میں کوٹ ان کوٹ، یہ تھوڑی سی یعنی اس ویڈیو سے کو 1 گھنٹہ پہلے میری ان سے بات ہوئی ہوگی، تو تفصیل سے ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بتا دیں کہ ابھی میں چپ ہوں،
اور میرے پاس بہت سارے راز ہیں اور بہت ساری باتیں بھی ہیں، اور جس دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے وہ راز اگل دیے اور میں نے وہ باتیں بتا دیں تو پھر چیخیں آسمان تک جائیں گی. یہ کوٹ ان کوٹ میں بتا رہا ہوں. کہتے ہیں کہ پھر چیخیں آسمان تک جائیں گی. اب میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ یہ دھمکی کن کو دے رہے ہیں. آپ یہ دھمکی کپتان کو دے رہے ہیں یا کپتان کے ساتھ جو کچن کیبنٹ ہے جو یہ ہے ان کو دے رہے ہیں. انہوں نے مجھے پھر فردر اپنی وضاحت بھی پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جناب پھر اس کے بعد جو ہے نا بیٹھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ. میرا چکر لگے گا اسلام آباد تو پھر بیٹھیں گے صحیح، تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کریں گے اور انٹرویو بھی کریں گے اور پھر سارا کچھ یہ مطلب جو ہے نا اور یہ سارا. لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ آج ایک انصار عباسی صاحب کی بھی سٹوری آئی ہوئی، وہ بھی اسی منی لانڈرنگ سے متعلق اور مقدمات سے متعلق. لیکن پھر میں وہی کہوں گا اگین ویڈیو کے آخر پر بھی کہ اگر انہوں نے کچھ کیا ہے قصور تو ان کو بالکل قانون اور آئین کے مطابق جو ہے نا اس کی سزا ہونی چاہیے. لیکن اگر نہیں کیا تو یہ جو پگڑی اچھالنے کا رواج ہے نا، بھلے وہ کوئی بھی ہو، آج یہ ہیں کل کوئی اور ہو، اس سے پہلے جو ہے نا شہباز شریف صاحب تھے جناب، وہ ڈیوڈ روز، اب وہ ڈیوڈ روز صاحب چھپ گئے ہیں، وہ سامنے نہیں آ رہے. ان کو وہ کاوے مساوی بھی جو ہے نا اور باقی بھی وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو مجھ سے خود حصہ مانگا، خود مجھ سے رشوت مانگی، تو وہ پھر اب ڈیوڈ صاحب سامنے نہیں آ رہے. اب وہ ہار چکے ہیں مقدمہ شہباز شریف صاحب کے مقابلے میں. تو یہ جو پگڑی اچھالنے کا رواج ہے نا، اسی طرح سے شاہد خاقان عباسی صاحب کو دیکھ لیں، اسی طرح سے کتنا عرصہ اندر رہے جناب خواجہ برادران. پھر جب ان کی ہوئی بیل تو پھر کہا کہ جناب نیب جو ہے نا، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاسی انجینئرنگ کا ادارہ ہے، خود فیصلے میں لکھا سپریم کورٹ نے. تو بات یہ ہے کہ جب آپ باعزت بری کرتے ہیں، چلیں یہ لوگ تو ایک سیاسی لوگ ہیں، تو ہر کسی کی عزت نفس ہوتی ہے بھائی. تو بات اگر کسی کا کوئی اس طرح کا قصور ہے، جس نے بھی کوئی چینی سکینڈل میں مسئلہ کیا، جس نے بھی کوئی آٹا سکینڈل میں مسئلہ کیا، جس نے بھی کوئی کسی قسم کا، تو اس کو قانون اور آئین کا بات یہ ہے کہ دوسرا کو سکور سیٹل کرنے کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے، بھلے وہ کوئی بھی ہو. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سکور سیٹل کیا جا رہا ہے، اور دوسرے ذرائع سے ہم نے جب وہ کیا تو وہ کہتے ہیں کہ جناب خان صاحب کے کان بھرے گئے ہیں کہ انہوں نے ہی تو یوسف رضا گیلانی صاحب کے وقت حفیظ شیخ صاحب کو شکست دلوائی ہے، انہوں نے ہی تو سارا کچھ یہ معاملات خراب کیے ہیں، انہوں نے ہی تو کہا ہے کہ سبق پڑھاؤں گا خان صاحب کو. تو اب اگر وہ ان باتوں کی وجہ سے منی لانڈرنگ کے الزامات لگا کے کسی کو اس طریقے سے، تو پھر اگر ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پھر اب مضبوط ہونا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جیسے شیخ رشید صاحب پہ پریشر ہے، اور شیخ رشید صاحب بھی کن کے بندے ہیں کہ جناب آپ عید سے پہلے ان کو ہر صورت گرفتار کریں. آپ دیکھیں شیخ رشید صاحب کی وزارت جاتی ہے، شیخ رشید صاحب پہ پریشر آتا ہے، شیخ رشید صاحب اس پریشر کو سسٹین کرتے ہیں، یا کیا ہوتا کیا ہے. اور جن کے وہ بندے ہیں یا جن کا مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب بندے ہیں، اور جہانگیر ترین صاحب جن کی گارنٹیز ایشورٹیز پہ آئے ہیں، تو وہ کیا. اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آج انہوں نے بات کی ہے کہ نقوی صاحب آپ دیکھ لیجئے گا کہ میرا صبر کا پیمانہ ان سے کہیں کہ لبریز نہ ہونے دیں، وہ ہو گیا تو تمہاری چیخیں آسمان تک جائیں گی. میں وہ باتیں بتا دوں گا، میں وہ راز اگل دوں گا، میں وہ باتیں کر دوں گا کہ پھر یہ برداشت نہیں کر پائیں گے. یہ فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ ایک تھریٹ کیا ہے جہانگیر ترین صاحب نے. یہ کن کو کیا ہے جی اب آپ بھی سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ڈاٹس ملائیے ذرا، اور ان سے نیکسٹ گفتگو ہوگی تو آپ تک میں وہ بھی پہنچاؤں گا. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.